میرے آج کی جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے حق چار یار رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چار یاروں کا ذکر کرتے ہوئے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے عظیم الشان رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم اور نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے یا پھر سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چار یار پیارے صحابہ کی شان و عظمت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ آگے فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ کافروں کے ساتھ سختی کرنا، آپس میں نرمی کرنا، اور جب بھی تم ان کو دیکھو گے تمہیں رکوع میں نظر آئیں گے یا پھر سجدے میں نظر آئیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کا ذاتی مفاد ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی ڈکلیئر کر دیا۔ رب نے فرمایا ان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں، اس میں بھی ان کی رب کی رضا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ پھر بات یہاں پر ختم نہیں فرمائی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ میرے پیارے محبوب کے یار ایسے ہیں کہ ان کا ذکر میں نے تورات کے اندر بھی کیا اور انجیل کے اندر بھی کر دیا گیا۔ کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور تو وراء الورا ہیں ہی صحیح، لیکن جس کی نسبت حضور سے ہو گئی، جس کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، جو حضور کے اپنا دربار میں آ کر بیٹھ گیا، حضور سے نسبت قائم کر لی، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر قرآن میں تو فرما دیا، لیکن قرآن نازل ہونے سے پہلے اور حضور کو یہ عطا فرمانے سے پہلے تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے حضور کے یاروں کا ذکر فرما دیا ہے، جن کے یاروں کا یہ مقام ہے، جن کے پیاروں کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے ان کی تعریف کو تورات کے اندر بھی بیان فرما دیا، انجیل کے اندر بھی بیان فرما دیا۔ ذرا سوچئے، جن کے غلاموں کا یہ مقام ہے، پھر اس آقا کا کتنا مقام ہوگا۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ کی ترتیب کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے عظیم الشان رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں خود اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر فرمایا، اور جو محبوب کی رسالت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ رسالت کا جو ذکر ہے وہ قرآن کے اندر ہو گیا۔ جو اب حضور کی رسالت کا انکار کرے گا وہ حضور کی رسالت کا نہیں بلکہ قرآن کا انکار کرے گا، اور جس نے قرآن کا انکار کر دیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضور کا ذکر کرنے کے فوراً بعد ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین معہ، حضور آپ کا شان تو بہت بڑا گیا، آپ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ آئے، جو آپ کے ساتھ مل گئے، جنہوں نے آپ کے ساتھ نسبت قائم کی، ان کا مقام بھی وراء الورا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، حضور آپ کا شان بھی، آپ کا مقام بھی بہت بلند ہے، لیکن حضور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا مقام بھی بہت بلند
گئے۔ حالت ایمانی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسے بھی قرب نصیب ہوا اس کو ہم صحابی کہتے ہیں۔